بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 1 تا 10 کے اختتام کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 11 معرب و مبنی کلمات کے اعراب کا بیان. ہم لوگ اچھی طرح سے سبق نمبر 9 میں جان چکے ہیں کہ معرب کیا ہوگا. معرب وہ ہوگا جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہوگا کہ مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے. اعراب کا بیان ہم لوگ اس سبق میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اعراب کی تعریف جان لیتے ہیں. کیا حرکات کے ذریعے ہی صرف اور صرف اعراب کو شو کیا جاتا ہے، یا پھر حروف کے ذریعے بھی حرکات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اعراب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے اعراب کی تعریف. مثال میں آپ کے سامنے یہاں لکھ دیتا ہوں. جیسے یہ زیدن ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں یہ بن گیا. جب یہ فاعل بنتا ہے تو اسی طرح سے رہتا ہے، اور اگر یہ مفعول بن جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے زیدن. یہ کیا ہو گیا؟ اعراب بال حرکت ہو گئے، یعنی اس پر 2 پیش تھے اور اب اس پر 2 زبر آ گئے. بالکل اسی طرح سے اگر ایک اسم ہے، مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا جمع مذکر سالم. یہ جمع مذکر سالم اس وجہ سے کہ جب واحد سے جمع بنائے تو واحد کا صیغہ اس جمع میں سلامت رہا، اس وجہ سے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. اس کی 3 حالتیں ہوں گی. 3 حالتیں: حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. اور ہم اس سبق میں یہی پڑھیں گے کہ ایک اسم حالت رفعی میں ہوگا تو اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے گا، اصطلاحی نام اس کا کیا ہوگا. ایک اسم حالت جری میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا تو اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے گا. یا پھر ایک اسم مبنی ہوگا. مبنی پر انشاءاللہ تعالی ابھی آتے ہیں. اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا. ہم نے یہ جانا کہ یہاں پر حرکات کے ذریعے ہم نے ایک اسم کی حالت کو تبدیل کر دیا. اب حرکات کے ذریعے نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اعراب کیا ہے. اعراب وہ حروف ہیں یا پھر حرکات. تو ابھی ہم نے حرکات کے ذریعے تبدیل کر کے دکھا دیا آپ کو. اب حروف کے ذریعے مثال کے طور پر ایک یہ اسم ہے اور اس کی حالت رفعی واو اور نون کے ساتھ ہے، مسلمون. اب جب میں اس کی حالت نصبی بناؤں گا تو میں یا اور نون کے ساتھ لگا دوں گا، مسلمین ہو جائے گا. اور جب اس کی حالت جری بناؤں گا تو بھی بالکل حالت نصبی اور حالت جری دونوں اس کی سیم آتی ہیں. یہ کانسیپٹ انشاءاللہ تعالی آگے مزید کلیئر ہو جائے گا، لیکن صرف اور صرف یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ اعراب جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور تبدیلی 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے. یا تو ہم حروف کے ذریعے تبدیلی کریں یا پھر حرکات کے ذریعے تبدیلی کریں. تو اعراب کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ وہ حروف یا حرکات جن کے باعث معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ واو نون ہے اور یہاں پر یا نون ہے، اور اس کے باعث اس کا آخر تبدیل ہو گیا، اور اس کی حالت رفعی سے حالت نصبی اور حالت نصبی سے حالت جری میں ہم نے تبدیل کر کے دکھا دیا. بالکل اسی طرح سے بھی یہاں پر یہ حالت رفعی ہے اور یہ حالت نصبی ہے اور یہ حالت جری اس کی. تو المختصر کہ وہ حروف یا حرکات جن کے باعث معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. اب اعراب کس طرح سے جاری کیے جاتے ہیں، ان کا نام کیا ہوگا، اصطلاحی نام کیا ہوگا، اس کے متعلق پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں معرب کے اعراب کے متعلق. ابھی ہم لوگ مبنی پر جو اعراب جاری کیے جائیں گے یا جو مبنی پر جو اعراب آتے ہیں ان کے بارے میں نہیں بتا رہے.
بلکہ معرب پر جاری ہونے والے، معرب پر آنے والے اعراب کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ معرب پر کتنے قسم کے اعراب جاری ہوں گے۔ اس کو میں یوں کر کے لکھ دیتا ہوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے کہ معرب پر 4 طرح کے اعراب جاری ہوں گے، یا تو رفع، یا تو نصب، یا تو پھر جر، یا تو جزم۔ یا تو رفع ہوگا، یا تو نصب ہوگا، یا تو جر، یا تو پھر جزم ہوگا، معرب پر جو اعراب جاری ہوں گے۔ بس اب اگر ایک کلمہ حالت رفعی میں نظر آ رہا ہے ہمیں تو ہم کہہ دیں گے اس پر رفع ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ ہے مرفوع، اور اگر حالت نصبی میں نظر آ رہا ہے، اور حالت نصبی میں ایک کلمہ جب آتا ہے کہ جب وہ مفعول بن رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی عامل ہوتا ہے جو اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ حالت نصبی میں آ جاتا ہے۔ اور حالت جری میں آنے کی بھی وجوہات ہیں، جیسے مثال کے طور پر حروف جارہ کا داخل ہو جانا یا پھر اس سے پہلے مضاف کا آ جانا۔ بہرحال یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جس پر رفع ہوگا وہ مرفوع، اور جس پر نصب ہوگا وہ منصوب، اور جو حالت جری میں نظر آئے گا آپ کو جر ہوگا جس پر وہ ہوگا مجرور، اور جس پر جزم ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے مجزوم۔ لیکن یہ یاد رکھے گا ایک خاص بات، یہ جو جزم کا جو استعمال ہے، آخر میں جزم کا آ جانا، یہ صرف افعال کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جزم کا جو استعمال ہے یہ صرف اور صرف افعال کے ساتھ خاص ہے، افعال کے آخر میں جزم آئے گا۔ تو معرب کے اعراب کتنے ہیں؟ معرب پر جاری ہونے والے اعراب کی تعداد 4 ہے۔ رفع جاری ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا یا پھر جزم ہوگا۔ جس پر رفع ہوگا وہ مرفوع، جس پر نصب ہوگا وہ منصوب، اور جس پر جر ہوگا وہ مجرور، اور جس پر جزم ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ اس پر مبنی کے اعراب کتنے ہوں گے؟ بالکل اسی طرح سے مبنی پر بھی 4 طرح کے اعراب جاری ہوں گے، اور مبنی پر جاری ہونے والے اعراب کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے؟ یا تو کہا جائے گا کہ اس پر ضم ہے، یا تو پھر فتح، یا تو پھر کسر، یا تو پھر وہ ہوگا ساکن۔ یا تو ضم ہوگا، یا تو فتح ہوگا، یا تو پھر کسر ہوگا، یا تو پھر اس کو ساکن کو میں یوں کر دیتا ہوں سکون۔ اب جس پر ضم ہوگا اس کو ہم کہیں گے مبنی بر ضم، اور جس پر فتح ہوگا اس کو ہم کہیں گے مبنی بر فتح، اور جس پر کسر ہوگا اس کو ہم کہیں گے مبنی بر کسر، اور جس پر سکون ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے مبنی بر جو ساکن ہوگا یعنی مبنی بر سکون۔ تو ہم نے پڑھا کہ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب وہ حروف یا حرکات ہیں جن کے باعث معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور معرب پر جاری ہونے والے اعراب کی تعداد 4 ہم نے پڑھی کہ ان پر جو اعراب جاری ہوں گے ان کا رفع، نصب، جر اور جزم نام رکھا گیا، اور ان پر جو اعراب جو مبنی کلمے پر جاری ہوں گے جن کے جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جن کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، ان پر اگر کوئی اعراب نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو کس طرح سے اصطلاح میں استعمال کریں گے؟ یا تو مبنی پر ضم کہیں گے اگر ضم ہوگا تو، اگر فتح ہوگا تو مبنی پر فتح، اور اگر کسر ہوگا تو پھر مبنی پر کسر، اور اگر سکون ہوگا تو پھر مبنی پر سکون کہیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں پر جو اعراب ہیں مشترکہ اعراب مبنی اور معرب پر جو اعراب آتے ہیں ان دونوں کے مشترکہ اعراب مشترکہ اعراب کی تعداد بھی 4 ہے۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ
اور سکون. اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جس پر ضمہ ہوگا اس کو ہم لوگ کہیں گے وہ کلمہ مضموم ہے، اور جس پر فتحہ ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے وہ مفتوح ہے، اور جس پر کسرہ ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے وہ ہے مکسور، اور جس پر سکون ہوگا یعنی کوئی حرکت نہیں ہوگی، سکون ہوگا، جزم ہوگا، تو ہم اس کو کہہ دیں گے ساکن. تو ہم نے تینوں کے پڑھ لیے، تین اعراب پڑھ لیے، یعنی معرب کے اعراب پہلے ہم نے پڑھے، معرب پر جاری ہونے والے اعراب، پھر مبنی پر جاری ہونے والے اعراب، اور پھر ہم نے دونوں کے مشترکہ اعراب کو کیا کہا جائے گا اصطلاح میں، اس کے متعلق بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. اب آگے چلتے ہیں، اور آگے ہم لوگ کیا پڑھیں گے. آگے ہم نے پہلے بات کی تھی ابتداً شروع میں کہ اعراب کی دو اقسام ہوں گی، جو حروف کے ذریعے، کیونکہ ہم نے اعراب کی تعریف میں پڑھا تھا کہ اعراب کیا ہے، وہ حروف یا حرکات جن کے باعث معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے. بس الحمدللہ ہم نے مشترکہ اعراب کے متعلق بھی پڑھ لیا. مشترکہ اعراب بھی ہوں گے 4: ضمہ، فتحہ، کسرہ یا پھر سکون. اور جس کلمے پر ضمہ ہوگا ہم اسے مضموم کہہ دیں گے، اور جس پر فتحہ ہوگا اس کو ہم مفتوح کہہ دیں گے، اور جس پر کسرہ ہوگا اس کو ہم مکسور، اور جس پر سکون اس کو ہم ساکن کہہ دیں گے. الحمدللہ ہم نے 3 اعراب پڑھے. پہلے معرب کے اعراب کے متعلق ہم نے پڑھا، اور پھر ہم نے مبنی کے اعراب کے متعلق پڑھا. ہم نے پڑھا کہ معرب کے اعراب ہیں 4، مبنی کے اعراب بھی 4 ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دونوں کے مشترکہ اعراب کے متعلق پڑھا. تو ہمیں معلوم چلا کہ تینوں جو اعراب ہم نے پڑھے، معرب کے اعراب، مبنی کے اعراب اور مشترکہ اعراب، دونوں کے ملا کر اعراب وہ بھی 4 ہوتے ہیں. تینوں اعراب کی 4 تعداد ہے، مبنی کے، معرب کے اور مشترکہ اعراب کی تعداد 4 ہے. اب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس میں معرب پر، اس میں معرب پر جاری ہونے والے اعراب اور اعراب جاری ہونے کے بعد اس کی مختلف حالتیں. یاد رکھیں معرب کیا ہے؟ معرب وہ ہے کہ مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس ہیڈنگ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے میں نے یہاں پر وائٹ بورڈ پر پہلے آپ کے سامنے میں نے لکھ دی، اور اب میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں معرب پر جاری ہونے والے اعراب. اس میں معرب پر جو جاری ہوں گے اعراب، وہ کلمہ مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے. اور وہ اعراب کتنے قسم کے ہوں گے، اور اعراب جاری ہونے کے بعد اس کی مختلف جو حالتیں بنیں گی وہ کتنی حالتیں بن جائیں گی. پہلی بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کی 3 حالتیں بن جائیں گی. ایک حالت رفاعی ہوگی، اور اکثر جب کوئی اسم فاعل ہوتا ہے تو حالت رفاعی میں ہوتا ہے، اور اگر جب کوئی اسم مفعول ہوتا ہے تو وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسم مجرور ہوتا ہے تو وہ حالت جری میں ہوتا ہے. اس سے پہلے حروف جارہ آ جاتے ہیں، یا تو پھر اس سے پہلے مضاف ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو اور مزید تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد جو سبق نمبر 12 ہے، اگر ہم لوگ اس کو پڑھیں گے تو ہمارا بالکل انشاءاللہ تعالی کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ جو مختلف حالتیں بنائی جا رہی ہیں، ان حالتوں کو بنانے کی اصل وجہ کیا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں اور مائنڈ کلیئر کر دوں کہ ایک مائنڈ بن جائے آپ لوگوں کا کہ ہم لوگ جو حالتیں بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے. یہاں پر میں لکھ کر بتا دیتا ہوں کہ جیسے دارابا، یہ دارابا ہے ایک فعل، اور زیدن کیا ہے؟ زیدن فاعل ہے، اور میں نے اس کے آگے لکھ دیا امرن. اب دارابا فعل
مارا اس نے، کس نے مارا؟ زید نے مارا. مارنے والا کون ہے؟ زید. اور جس کو مارا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے عمر. تو اب یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے پاس عربی میں کوئی ایسے ورڈز نہیں ہوتے جیسے ہمارے پاس اردو میں ہوتے ہیں. جیسے کو، نے، یا کو وغیرہ. اب دیکھیں اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو میں ترجمہ کس طرح سے کر رہا ہوں؟ زید نے عمر کو مارا. اب نے اور کو کا ترجمہ، نے اور کو، یہاں پر تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں بتا رہی ہے کہ بھائی یہاں پر نے نکال دیں آپ، یا یہاں تو پھر یہاں پہ کو نکال دیں. تو پھر آپ نے اور کو کا ترجمہ کس طرح سے کیا؟ تو ہم یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عربی میں نے اور کو کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، لیکن ایک اسم کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اسم اس وقت فاعل بن کر آ رہا ہے، اور فاعل کے ساتھ جب میں ترجمہ کرتا ہوں تو نے لگا دیتا ہوں، اور جب میں مفعول کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں کسی اسم کا تو کو لگا دیتا ہوں. تو اب میں چاہے اس اسم کو اٹھا کر ادھر رکھ دوں یا اور اس کو اٹھا کر ادھر رکھ دوں، یعنی میں یوں کہہ دوں ضربا امرن زیدن. اگر میں اس کلمے کو ضربا امرن زیدن، اب میں نے اس کو زید کو لاسٹ میں کر دیا اور عمر کو اس فعل کے بعد کر دیا. یہ اچھی طرح سے اپنا ذہن کلیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے آپ لوگوں کو پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا. کہ اب میں نے اس کو کیا کیا، اس زید کو اٹھا کر لاسٹ میں لایا اور اس عمر کو اس فعل کے بعد کر دیا. کیا اب میں اس کا ترجمہ ایسے کر سکتا ہوں کہ عمر نے زید کو مارا؟ یہاں تو میں ترجمہ کر رہا تھا کہ زید نے عمر کو مارا، کیونکہ اس فعل کے بعد یہ لکھا ہوا تھا زید، تو میں نے فوراً سمجھ لیا یار یہ فاعل ہوگا، اور میں نے بول دیا کہ بھائی اس نے مارا ہے عمر کو. اور یہاں پر کیونکہ اس فعل کے بعد عمر لکھا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد زید لکھا ہوا تھا، تو مجھے ترجمہ یوں کرنا چاہیے، اگر ترتیب کا خیال رکھوں تو ترجمہ مجھے یوں کرنا چاہیے کہ عمر نے زید کو مارا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس اسم کی یہ جو حالت ہے، اس کے اوپر یہ جو دو پیش ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے، مارنے والا ہے، اور اس کے دو زبر بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے. تو چاہے میں اس کو اس طرف کر دوں یا پھر اس طرف کر دوں، بات ایک ہی ہوگی اور ترجمہ وہی ہوگا. لیکن مجھے کیسے معلوم چلے گا کہ کس نے کام کیا ہے اور کس پر کام ہوا ہے؟ یعنی فاعل کون ہے، کام کرنے والا کون ہے، اور جس پر کام کیا جا رہا ہے یعنی مفعول وہ کون ہے. تو مجھے یہی حالتیں، یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ایک زبر، یا پھر حروف کے ذریعے واو یا الف، ان کے ذریعے میں آسانی سے پہچان سکتا ہوں کہ یہ اسم اس وقت فاعل بن رہا ہے اور یہ اسم اس وقت مفعول بن رہا ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے، اگر ہم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اچھا خاصا ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوگا کہ کبھی فاعل کو مفعول بنا دیں گے اور کبھی مفعول کو فاعل بنا دیں گے اور ترجمہ الٹا ہو جائے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ تو ایسے مقامات ہیں کہ اگر آپ نے ترجمہ اس طرح سے الٹا کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سے کفر کا صدور ہو گیا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے کہ ان غلطیوں کو، ان اغلاط سے ہم لوگ پرہیز کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں. یہ میں نے مثال دے دی آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی یہ والا جو مسئلہ ہے یہ حل کرنے کے لیے ہم اتنی بڑی بحث کریں اور ایک اسم کی 3 حالتیں بنائیں گے، ایک حالت رفعی، ایک حالت نصبی اور ایک حالت جری. ابھی فی الحال اس میں مورب پر جاری ہونے والے اعراب اور اعراب جاری ہونے کے بعد اس کی مختلف حالتیں کس کس طرح سے ہوں گی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ